آپ کے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں کن لوگوں نے حصہ لیا، اس ملک کی آزادی کی تاریخ کیا ہے، کن علماء کرام نے خاک و خون میں تڑپ کر، قبروں میں جا کر، انڈمان کی زمین میں اپنے آپ کو فنا کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا۔ یہ تاریخ آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی۔ ہماری تعلیم گاہیں یہ چیزیں نہیں سکھا رہی ہیں۔ ہماری تعلیم گاہیں ان چیزوں کو پڑھاتی اور سکھاتی ہیں جو چیزیں سرکار بتاتی ہے، اور یقین رکھیے سرکار جو بھی ہو، میں کسی کو بھی اس سے الگ نہیں کرتا، سرکار جو بھی ہو وہ اس ملک کی سچی تاریخ نہیں پڑھائے گی، وہ اپنے مزاج کی تاریخ پڑھائے گی۔ اسی لیے سرکار نے پڑھایا، ہم نے بھی پڑھا، ہمارے بچوں نے بھی پڑھا۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 میں ہوئی تھی۔ ارے کم سے کم ہم نے اپنی بات تو یاد رکھی ہوتی، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہوتا، اپنی تقریروں میں کہا ہوتا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ 1857 پہلی جنگ آزادی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اس کے بعد سے آزادی کا سر تیز ہوتا چلا گیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی کوشش 1803 کے پہلے بھی شروع ہوئی تھی، اور سب سے پہلے بنگال کے علی وردی خان نے انگریزوں سے جنگ کی 1754 میں۔ ہندوستان میں آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع نہیں ہوتی ہے، یہ تاریخ پر پردہ ڈالنے کی بات ہے، اور میں بتاؤں گا کہ یہ پردہ کیوں ڈالا جا رہا ہے، کیوں ڈالا گیا، ہمارے مورخین نے کیوں لکھا کہ پہلی جنگ آزادی 1857۔ میں اس کی وجہ ابھی بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی 1754 سے شروع ہوئی ہے، اور ہندوستان میں انگریزوں سے یہ پہلی جنگ تھی اور یہ آخری جنگ تھی جس جنگ میں انگریزوں کو ہار ہوئی، علی وردی خان کی جیت ہوئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا میر جعفر کا، بہت نام سنا ہوگا، جنہوں نے علامہ اقبال کے اشعار پڑھے ہیں انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن۔ تو جعفر بنگال سے، رئیس المنافقین، اپنے آپ کو خرید بکری کا مال بنانے والا جعفر، یہ وزیر اعظم تھے سراج الدولہ کے زمانے میں، اور سراج الدولہ علی وردی خان کا ناتی تھا، اور جعفر اس کے ماموں تھے۔ انہوں نے دھوکہ دیا اپنے بھانجے کو، جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ تقریباً 1.25 لاکھ فوجی سراج الدولہ کے اور 13,000 فوجی انگریز کے، لیکن انگریزوں نے درباریوں کو خرید لیا۔ بہت سے عہدیدار جو فوج میں نوکر تھے سراج الدولہ کے، ان کو لالچ دے کر خرید لیا، اور پلاشی کے میدان میں سراج الدولہ شہید ہو گئے،
بغیر لڑائی کے شہید ہو گئے. ان کی فوج نے کوئی کام نہیں کیا چونکہ سارے ذمہ دار بکے ہوئے تھے. یہ بھی ایک ہاری ہوئی جنگ ہے بھارت کی, اور اس ہاری ہوئی جنگ میں ہندوستان کے لوگوں کو شکست ہوئی, انگریزوں کی جیت ہوئی. یہ بات 1757 کی ہے, یعنی 1857 سے 100 سال پہلے. اس کے بعد انگریزوں سے جنگ ہوئی 1662 میں, 1762 میں, 1763 میں, 1764 میں, مختلف جگہوں پر. بکسر کی مشہور جنگ, منگیر کی مشہور جنگ جس کو ڈکنا نانا یدھ کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ سے نکال دی گئی اور ہمارے کان پر جوں نہیں رہے گی, اس لیے کہ ہم خود ناواقف تھے. ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ, جس نے ہندوستان کو صحیح معنوں میں رخ دیا انگریزوں سے بھگانے والا, اور جس کے بعد علماء کی بہت بڑی تعداد دارالحرب میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھی اور علماء کی بڑی تعداد نے جہاد کیا. یہ ساری تاریخ, سارے واقعات ہم نے بھلا دیے. 1834 کے اندر صادق پور کے جیالوں کا واقعہ بھلا دیا ہم نے اس کو. علماء صادق پور جن کی بہت بڑی تاریخ ہے قربانیوں کی, بھلا دیا ہم نے ان کو. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, علماء صادق پور کو انگریزوں سے اور انگریزوں کو علماء صادق پور سے اتنی نفرت تھی دونوں کے ایک دوسرے سے کہ جب زوال ہوا اور قابو پا لیا انگریزوں نے صادق پور کی جگہ پر جو پٹنے میں ہے, بہار میں ہے, تو انگریزوں نے سارے مکانات توڑوا دیے اور توڑوا کے چھوڑا نہیں, باقاعدہ اس کے اوپر گدھے سے ہل چلوایا. گدھے سے ہل چلوایا. دنیا میں کہیں گدھے سے ہل چلوایا نہیں گیا ہے, لیکن انگریزوں نے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے جو علماء صادق پور کے خلاف انگریزوں کے دل میں تھی, گدھے سے ہل چلوایا. یہ تاریخ ہے. اس سرزمین پر علماء کی جد و جہد آزادی کی تاریخ. بہت سے واقعات بیچ میں آئے, ہمیں کوئی خبر نہیں. بیگم حضرت محل نے کیا کیا, حافظ رحمت اللہ شہید نے کیا کیا. ایک دو نام ہیں, سینکڑوں نام ہیں بڑے بڑے, ہمیں ایک کا نام بھی معلوم نہیں. ہمیں یاد ہے تو صرف اتنا کہ 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی. اور یہ کیوں تھا یہ بھی یاد رکھیے. اتنا بھر یاد رکھیں گے اگر آپ, تو کم سے کم میرا دل مطمئن ہوگا کہ اس اجلاس میں میری دو باتیں کہی میں نے اور آپ لوگوں نے اسے پکڑ کے رکھا. 1857 کے اندر دلی میں جنگ ہوئی. وہ جنگ شروع ہوئی کلکتے سے, پھر وہ میرٹھ پہنچی آگ, اور پھر دلی میں. 1857 کے اندر یہ جنگ دلی میں ہوئی, اور یہ جنگ جب دلی میں لڑی گئی تو بہادر شاہ ظفر کی نگرانی, ان کی سرپرستی اور ان کی بادشاہت کے بار بار اعلان کے ساتھ لڑی گئی. اور دلی میں 3 دنوں بڑا زبردست معرکہ ہوا, اور ان 3 دنوں کے معرکے میں کل 29,000 ہندوستانی شہید ہوئے یا مارے گئے. انگریزوں کا جو سپہ سالار دلی میں متعین تھا وہ بھی مارا گیا, اور
یہ جو 29,000 کی تعداد میں نے بتائی، اس میں 24,000 مسلمان تھے اور 5,000 ہندو۔ اس نقطے کو سمجھیے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ہندوؤں نے قابل لحاظ تعداد میں اس سرزمین کے لیے اپنی جانیں دیں، تو ظاہر ہے یہ بڑی عجیب بات تھی۔ ہندوؤں کی تاریخ کے اندر خون دینے کا واقعات ملتے نہیں، دیو مالائی قصے اور چیزیں ہیں، لیکن تاریخ خاموش ہے اس سے۔ وہ 5,000 جو ہندو مارے گئے، اسی سے بنی ہے 1857 کی تاریخ، اور اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ 1857 پہلی جنگ آزادی، اور اس سے پہلے جو بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں مسلمانوں کی سربراہی کے اندر اور بڑی حد تک مسلمان سپاہیوں کے ذریعے سے، اس کو غائب کیا، اور کانگریسی حکومت نے غائب کیا۔ میں بہت صاف صاف کہتا ہوں، ہماری نادانی، آپ کی نادانی، ہماری اور آپ کی بے حسی کہ ہم نے اس تاریخ کو بھی جو 105 سال 4 سال کی تاریخ ہے یاد نہیں رکھا اور یاد نہیں دلایا۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ باپ دادا ہمارے آپ کے مرے تھے۔ خون کو ظاہر کرنا اور اتنی زور سے نام لینا کہ پارلیمنٹ تک آواز جائے، محققین تک آواز جائے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہماری ضرورت تھی۔ لیکن نہ ہمیں دین یاد کرنے کی ضرورت، نہ تہذیب محفوظ کرنے کی ضرورت، نہ زبان محفوظ کرنے کی عادت۔ ہماری تو مجبوریاں یہ ہیں، جو پڑھایا جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور میں نے اسی لیے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ 1857 جس کو پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ پہلی مرتبہ ہندوؤں نے بڑی تعداد کے اندر، ظاہر ہے 5,000 آدمیوں کا مرنا بڑی بات ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا بھارتی اتہاس کے اندر، ہندو مذہب کے اندر۔ تو ہو گئی پہلی جنگ آزادی، اور پھر اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے۔ ہندوستان میں تاریخ لکھنے والوں کے 2 دھڑے ہیں، ایک آر ایس ایس ٹائپ ہندو اور ایک کمیونسٹ ہندو۔ کمیونسٹوں نے بھی لکھا 1857۔ کمیونسٹ حضرات بڑے لبرل کہے جاتے ہیں، لیکن ان کی بھی نگاہ 104 سال پر نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ اس لیے نہیں گئی کہ کمیونسٹوں کے بابا آدم کارل مارکس، روس کا رہنے والا، اس نے کتاب لکھی پہلی جنگ آزادی 1857۔ اس نے روسی زبان میں کتاب لکھی جس کا ترجمہ ہندی میں بھی ہوا، انگریزی میں بھی ہوا۔ اب اس نے، وہ کتاب ہے باقاعدہ، وہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے۔ اب اس نے لکھ دیا 1857 پہلی جنگ آزادی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے کمیونسٹوں نے جب ہندوستان کی تاریخ پر قلم چلایا تو لکھا 1857 پہلی جنگ آزادی۔ ابا جان نے جو کہا تھا وہ ماننا تھا اور لکھنا تھا، لیکن ان کے ابا جان نے جو کہا تھا وہ انہوں نے مان لیا اور لکھ لیا۔ آپ کے باپ دادا کا خون، اسے کون ظاہر کرے گا؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے اور آپ کی ہے۔ ہم نے جب کوشش کی
सेमिनार किए और उसमें गैर मुस्लिमों को बुलाया, आरएसएस वालों को बुलाया और कम्युनिस्टों को बुलाया। और जब यही तकरीर की जो मैं अभी कर रहा हूं, इसी अंदाज की तकरीर ज़रा तफसील से की, घंटे सवा घंटे की, और नामों के साथ मैंने तफसील बयान की, तो एक आरएसएस वाले ने ये कहा कि मौलाना साहब, ये जितनी जंगें लड़ी गईं, ये सब राजों, महाराजों, बादशाह की निगरानी में लड़ी गई, इसलिए ये जंग आज़ादी नहीं थी। 1857 की जंग बादशाहों की निगरानी में नहीं लड़ी गई, इसलिए यह पहली जंग आज़ादी थी। हमने कहा कि श्रीमान याद रखिए, 1857 की जंग भी बहादुर शाह जफर की निगरानी में लड़ी गई, और बहादुर शाह जफर खुद इसके भुक्त भोगी हैं। बहादुर शाह जफर की औलाद में 19 आदमियों का सर तश्त में रखकर बहादुर शाह जफर के सामने नाश्ते के वक्त पेश किया गया, और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुगल की औलाद इसी तरह जमीन के लिए कुर्बानियां दिया करती है। ये तारीख है। तो हमने कहा महाराज, बहादुर शाह जफर क्या कोई सिपाही था? अरे वो भी तो बादशाह था, और उसकी निगरानी में लड़ी गई है जंग, इसलिए 1857 के कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। सब चुप हो गए। तो अब कहीं कहीं से कुछ मजमून निगार उर्दू और हिंदी में लिखने लगे हैं कि 1857 से पहले भी कुछ हुआ था। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, और आपके ज़रिए से मुल्क के तमाम मुसलमानों से सवाल करता हूं कि हमारे बाप दादा की तारीख और आपके आबा व अजदाद के वाक़यात आपको याद रखने चाहिए। आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने घरों में उसके तज़किरे होने चाहिए। ये कोई मोहब्बत नहीं है कि बच्चे को मोबाइल दे दिया, ये कोई मोहब्बत नहीं है कि बच्चे के वक्त के बर्बाद का आला उसके हाथ में थमा दिया। बच्चा हमने और आपने पैदा किया है, उसकी तरबियत हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और ये तरबियत ज़हनी भी होनी चाहिए, अखलाक़ी भी होनी चाहिए, दीनी भी होनी चाहिए, तारीख़ी भी होनी चाहिए। इस बात को याद रखें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।